ہیلو. ہیلو. آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسے سوال سے کرتے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہو. کیا کوئی جھوٹ اگر اسے بار بار دہرایا جائے پورے یقین کے ساتھ تو کیا وہ سچ بن سکتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے اور اس کا تعلق طاقت، کنٹرول اور شاید حقیقت کی اپنی تعریف سے ہے. آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ اسی سوال کے بالکل مرکز میں ہے. بالکل. ہم جارج اورویل کے مشہور زمانہ ناول اینیمل فارم پر اپنی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں. آج ہم ایک خاص حصے کو دیکھ رہے ہیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں سچ کا قتل، جب جھوٹ ہی قانون بن گیا. جی، یہ وہ مرحلہ ہے جب فارم پر سوروں کا قبضہ، خاص طور پر نپولین کا، مکمل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی حکمرانی کو مضبوط کرنے کے لیے سچائی کو توڑنا مروڑنا شروع کر دیتے ہیں، پروپیگنڈا کا استعمال کرتے ہیں. اور اس سارے کھیل میں ایک کردار بہت اہم ہے نا، اسکویلر. اسکویلر، بالکل. وہ نپولین کا آپ کہہ لیں وزیر اطلاع ہے یا شاید پروپیگنڈا منسٹر. اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی زبان ہے. زبان کا جادوگر، بالکل. وہ الفاظ کو ایسے استعمال کرتا ہے، ایسے گھماتا ہے کہ جانور بالکل قائل ہو جاتے ہیں. وہ مشکل الفاظ استعمال کرے گا، اعداد و شمار پیش کرے گا. ہاں، جیسے وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ کھانا کم ہو گیا ہے، وہ کہے گا راشن کو ری ایڈجسٹ کیا گیا ہے. جی ہاں، ری ایڈجسٹمنٹ. کتنا معصوم لگتا ہے یہ لفظ. بالکل. اور پھر وہ لمبی چوڑی لسٹیں دکھائے گا اعداد و شمار کی کہ دیکھو نپولین کے آنے کے بعد پیداوار 300% بڑھ گئی، 400%. اور غریب جانور، ان میں سے زیادہ تر تو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں، یا اگر جانتے بھی ہیں تو اتنا حساب کتاب کون سمجھے، وہ بس سن کر مروب ہو جاتے ہیں. تو مقصد صرف قائل کرنا نہیں بلکہ ان کی سوچنے کی صلاحیت کو ہی مفلوج کرنا ہے. یقیناً. یہ پروپیگنڈے کا بنیادی اصول ہے. آپ صرف حقائق کو مسخ نہیں کرتے، آپ زبان کو ہی کنٹرول کرتے ہیں. آپ سوال کرنے کی ہمت ہی ختم کر دیتے ہیں. جب آپ کو لگے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے تو آپ مخالفت کیسے کریں گے؟ اچھا، یہ تو ہوئی زبان کی بات، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک میرا خیال ہے وہ چیز تھی جو ان 7 اصولوں کے ساتھ ہو رہی تھی، جو انقلاب کی بنیاد تھے، دیوار پر لکھے ہوئے تھے. وہ کمانڈمنٹس. جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے. انہیں چھپکے چھپکے بدلا جا رہا تھا. جیسے وہ ایک اصول تھا، کوئی جانور شراب نہیں پیے گا. جی یاد ہے. پھر جانور دیکھتے ہیں کہ سور تو مزے سے شراب پی رہے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں. دیوار پر دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کوئی جانور حد سے زیادہ شراب نہیں پیے گا. بالکل. یہ حد سے زیادہ کا اضافہ یہ چھوٹی سی تبدیلی نہیں ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون اب سب کے لیے برابر نہیں رہا. صحیح. قانون اب حکمران طبقے یعنی سوروں کی مرضی کے تابع ہے. وہ اپنی عیاشیوں کو جائز قرار دینے کے لیے قانون کو بدل رہے ہیں. اور یہ اتنی خاموشی سے، اتنی چالاکی سے کیا جاتا تھا کہ زیادہ تر جانوروں کو شاید پتہ بھی نہیں چلتا تھا، یا ان کی یادداشت کا معاملہ بہت اہم ہے. یہ اگلا بڑا ہتھیار ہے، یادداشت کو بدلنا، تاریخ کو اثر نو لکھنا. جیسے بیٹل آف دا کاؤ شیڈ کا واقعہ ہے. شروع میں تو سنو بال ہیرو تھا اس جنگ کا، سب نے دیکھا تھا اسے بہادری سے لڑتے ہوئے. جی ہاں، اسے تو تمغہ بھی ملا تھا، اینیمل ہیرو فرسٹ کلاس. لیکن پھر آہستہ آہستہ اسکویلر یہ کہانی سنانا شروع کرتا ہے کہ سنو بال تو شروع سے غدار تھا، وہ تو جونز کا ایجنٹ تھا. اس جنگ میں بھی اس نے انقلاب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. اور وہ یہ بات اتنی بار اتنے مختلف طریقوں سے دہراتا ہے کہ جانوروں کی اپنی یادداشت دھندلا جاتی ہے. انہیں شک ہونے لگتا ہے کہ شاید انہیں ہی غلط یاد ہے. یہ کتنا خوفناک ہے کہ آپ کی اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت پر بھی آپ کو شک ہونے لگے. بالکل. اور یہیں وہ مشہور قول یاد آتا ہے جو شاید اورویل کے ذہن میں بھی ہوگا کہ جو ماضی کو کنٹرول کرتا ہے وہ حال کو کنٹرول کرتا ہے، اور جو حال کو کنٹرول کرتا ہے وہ مستقبل کا مالک ہوتا ہے. یعنی تاریخ پر قبضہ طاقت پر قبضے کے لیے ضروری ہے. لازمی ہے. جب آپ لوگوں کی اجتماعی یادداشت کو بدل دیتے ہیں، ان کی تاریخ کو بدل دیتے ہیں، تو آپ ان کی شناخت کو بدل دیتے ہیں، آپ ان کے سوچنے کے انداز کو بدل دیتے ہیں. اور سنو بال کو، اسے تو ہر مسئلے کی جڑ بنا دیا گیا نا. فارم پر کوئی بھی گڑبڑ ہو، فصل خراب ہو، انڈے ٹوٹ جائیں، ہوا چکی گر جائے، فوراً الزام سنو بال پر. وہ رات کو آتا ہے خفیہ طور پر اور تباہی مچا کر چلا جاتا ہے.
یہ اسکیپ کوٹنگ ہے، قربانی کا بکرا بنانا۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا تھا نیپولین کو؟ بہت فائدے۔ ایک تو یہ کہ اپنی نااہلی اور غلطیوں کا ملبہ کسی اور پر ڈال دو۔ دوسرا، ایک مستقل دشمن کا خوف پیدا کر کے باقی جانوروں کو متحد رکھو اور ڈرا کر رکھو۔ اچھا، یعنی سنوبال کا خوف یا انسانوں کے حملے کا خوف یہ جانوروں کو نیپولین کی قیادت پر سوال اٹھانے سے روکتا تھا؟ جی بالکل۔ جب آپ کو ہر وقت یہ لگے کہ باہر سے خطرہ ہے، آپ غیر محفوظ ہیں، تو آپ حفاظت کے لیے لیڈر کے پیچھے جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ تنقید نہیں کرتے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتحاد کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ یہ تو یہ حربے، پروپیگنڈا، زبان کا کھیل، تاریخ بدلنا، خوف پھیلانا، یہ سب اینیمل فارم میں تو بہت واضح نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف کہانی کی بات ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے اٹھایا۔ آرویل نے یہ ناول یقیناً ایک خاص تاریخی پس منظر یعنی روسی انقلاب اور اسٹالینزم کو سامنے رکھ کر لکھا تھا، لیکن اس کی کمال کی بات یہ ہے کہ یہ صرف اسی دور تک محدود نہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آج بھی؟ میرا خیال ہے کہ آرویل کا اصل مقصد طاقت کی فطرت کو سمجھنا تھا۔ یہ بتانا تھا کہ کس طرح زبان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، سچ کو دبایا جاتا ہے، خوف کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں ہر نظام میں نظر آ سکتی ہیں۔ آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن ایج ہے، معلومات کا سیلاب ہے، لیکن کیا واقعی سچائی تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ معلومات تو بہت ہیں، لیکن مصدقہ معلومات کون سی ہیں؟ بیانیہ کون بنا رہا ہے؟ کیا اعداد و شمار پورے پیش کیے جا رہے ہیں یا منتخب؟ کیا دشمنوں کا خوف پیدا کر کے عوامی رائے کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں ہوتی؟ تو اینیمل فارم آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے؟ میرے خیال میں تو ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی ایک نازک چیز ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں عام لوگوں کو بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ صرف معلومات حاصل کرنا کافی نہیں، اسے تنقیدی نظر سے پرکھنا، سوال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام اسی سوچ پر کرتے ہیں جو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی غور طلب ہو۔ کیا آج بھی ہمارے ارد گرد، ہماری دنیا میں جان بوجھ کر یا انجانے میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر تو نہیں پیش کیا جا رہا؟ اور اگر ایسا ہے تو ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں اور اس کے اثر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ واقعی اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ جی، اگر آپ کو اینیمل فارم اور اس طرح کے موضوعات پر ہماری یہ گہرائی میں گفتگو، یہ تجزیہ پسند آیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ایسی مزید دلچسپ اور فکر انگیز باتیں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ بالکل، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ شکریہ۔